ہے اس میں رب کی منشا چھپی ہوئی ہے، اور اس منشا سے پردہ اللہ کا رسول ہی اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہر کوئی قرآن سمجھ جاتا تو اللہ اپنے نبی کو یوں نہ فرماتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیارے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ کا یہ منصب ہے کہ آپ وہ کھول کر بیان کروائیں۔ سمجھے؟ رب کا کلام اور اس میں رب کی مشیت منشا چھپی ہوئی ہے، اس منشا سے پردہ اللہ کا رسول ہی اٹھا سکتا ہے، جس اللہ کے رسول کا تعلق براہ راست اپنے رب کے ساتھ، ہمارا براہ راست رب کے ساتھ تعلق نہیں۔ آج اس مختصر نشست میں میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا بھی کچھ ذکر کروں اور حدیث پاک کو بھی ذکر کروں۔ قرآن پاک کی آیت میں روزے کی فضیلت کا حکم ہے، اور حدیث پاک میں اس روزے کی حفاظت کا حکم۔ عمل کوئی بھی کیا جائے، اس کی حفاظت نہ کیا جائے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، رب نے اپنے نبی کی امت کو جب بھی مخاطب کیا ہے اس لفظ سے مخاطب کیا ہے کہ اے بندو میرا تمہارا تعلق فقط ایمان کی بنیاد پر ہے، اگر ایمان ہے تو میرے ہو، ایمان نہیں تو پھر شیطان کے ہو۔ اور اس خطاب سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کرنے والے کا لہجہ، اس کا قیافہ، اس کا تیور کیا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور وہ بلانے میں لفظ سخت استعمال کرتا ہے، بچے کو سمجھ آ گیا کہ باپ کا تیور بدلا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو بلائیں اے میرے نور چشم، اے نور دیدہ، پیارے فضل ادھر آؤ، سمجھ گیا کہ محبت کر رہا ہے۔ رب نے اپنے نبی کی امت کو کبھی تیز لہجے میں نہیں خطاب کیا، بھائی تیرا میرا کوئی مقام نہیں، وہ مقام والے کا مقام ہے، سامنے تو وہ ہے۔ پیارے تیری امت ہے، جو چاہے کرے، میں ان سے حلال پیاری کروں گا۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب روزہ ایک مشکل عبادت تھی، اللہ پاک نے آسان فرما دی، فرمایا تمہاری نہیں یہ مشقت ہے، اسے مشقت نہ سمجھو، جو پہلی امتیں گزر چکی ہے ان پر بھی روزہ فرض تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر لعلکم تتقون کہہ کر تو بہت ہی آسانی فرما دی، فرمایا تو 12-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے گا، اس کے بدلے میں تجھے تقویٰ عطا کر دوں گا، تو متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ پتہ چلا کہ مشقت آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، تقویٰ مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، اب سب کم کر آپ کو لایا ہوں، ادھر رب کا کلام ہے، ادھر نبی کی زبان ہے، آپ کا آسمانوں سے ہے لیکن بتاتا زمین والا پیغمبر ہے۔ میرے رب نے یہ کہا، کیا فرمایا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے اور الفاظ رسول کریم کے ہو، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کس طرح فرما دیا، کسی کی کوئی کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ رب نے کیسے کہہ دیا، اس کی زبان نہیں، لہجہ نہیں، آواز نہیں، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ بس نبی پاک کو ہی پتہ چلتا ہے کہ کیسے رب کہہ رہا ہے۔ ارے بڑے بڑے علم و فضل کے دعوے داروں، ہم تو ساری زندگی یہی نہ سمجھ سکے کہ رب نے اپنے مصطفیٰ سے کلام فرمایا تو کیسے فرمایا ہے۔
فرمایا روزہ میرے لیے رکھتا ہے، کھانا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، شہوت سے دستبردار میرے لیے ہوتا ہے، لہذا روزہ فقط عبادت میرے لیے ہے۔ اے فرشتوں، اس کے اجر کا تمہیں بھی پتہ نہیں، میری ذات خود ہی اجر عطا فرمائے۔ روزے دار کو، نمازی کو ثواب فرشتے دے دیں گے، مجاہد کو ثواب فرشتے دے دیں گے، تلاوت کرنے والے کا ثواب فرشتے مقرر کر دیں گے، لیکن روزے دار کا ثواب اللہ پاک فرماتا ہے میرے ملائکہ کے بھی علم نہیں کہ روزے کا کتنا ثواب ہے، میں اپنے روزے دار کو خود ہی ثواب عطا کروں۔ الصوم لی، الفاظ حدیث پاک ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ دوسرا معنی الصوم لی وانا اجزی بہ، مجبور پڑا جائے، پھر مجبور پڑا جائے، یہ اس سے بھی بڑا پیارا معنی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ روزے دار نے روزہ رکھا میرے لیے، بھوکا پیاسا رہا میرے لیے، آنا اجزی بہ، اس روزے کی جزا جنت نہیں، حور قصور نہیں، غلمان نہیں، جنت کی نعمت نہیں، اس روزے کی جزا کوئی چیز نہیں سوائے میری ذات کے، میں خود ہی روزے کی جزا پہنچا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزے کی جزا میری ذات ہے۔ میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں تو علماء کو سبق پڑھا رہا تھا تو ذہن میں ایک لطیفہ آ گیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ میں بیت المال کا دروازہ کھولوانے لگا ہوں، جسے موتی خانہ کہتے تھے، اس میں سارے ملک کا قیمتی خزانہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات، نہ جانے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، بھائی کھولو دروازہ۔ اب تم جتنے درباری بیٹھے ہو میرے، جو شخص جس چیز پر جا کر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کی ہو۔ دروازہ کھل گیا موتی خانے کا، درباری سب دوڑے، وزیر مشیر سب دوڑے، کسی نہ کسی چیز پر جا کر ہاتھ رکھ دیں۔ اس دربار میں صرف ایک ہی موجود ہے، وہ ہے محمود غزنوی کا غلام جس کا نام ایاز ہے، وہ ایک موجود ہے۔ کہا ایاز تو نہیں گیا، میرا